ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بہت اہم خبر جو آج اخبار میں دی نیشن میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے لیفٹیننٹ جنرل خالد لودھی کا، جو ایک بڑے اہم ترین پاکستان کے ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں اور سیکٹری دفاع کی پوزیشن میں، اور اس سے اور بھی کئی اہم پوزیشن میں رہے ہیں، ایون کہ قومی سلامتی کے حوالے سے مشیر کا حصہ بھی ان کے اس میں آتا ہے، اور بہت سارے ان کی پوزیشن ہے۔ انہوں نے آج ایک ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کو کافی لوگوں نے پک کیا ہے، اور وہ انٹرویو ایک لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے جو اپنے انٹرویو میں جو بات کی ہے وہ میں اس کو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا چند دنوں پہلے اخبار میں چھپا تھا کہ پینٹاگون نے اس بات کو اقرار کیا ہے، یا ان کے اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں آپ کے، انہوں نے اس بات کو سینٹ کے کمیٹی میں یو ایس میں کہا تھا کہ پاکستان ان کو پاکستان زمینی اور فضائی جو ہے وہ راستہ انہیں دے رہا ہے افغانستان سے نکلنے کے بعد۔ اس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جب یہاں سے جائے گا تو اس کو یہ جگہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی یہ ایک ویسی خبر ہے، لیکن اس سلسلے میں پھر وزارت خارجہ کی طرف سے ایک تردید آئی کہ پاکستان نہ تو ایئر اسپیس دے رہا ہے اور نہ آپ کے کوئی اڈے دے رہا ہے۔ اس خبر کو بھی اتنی اہمیت نہیں ملی، لیکن جب عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دیا اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا اسی سلسلے میں، تو انہوں نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا ہے اس کو پھر پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی حکومت کے اراکین، مشیر، وزیر، اور جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کے ایم این ایز ہیں، اور جو میڈیا میں پی ٹی آئی ہے، اس نے ان کو آسمان تک پہنچا دیا۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا، ان سے جب پوچھا گیا تھا اسی زمینی اڈے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ بہت بڑا جملہ تھا، اور اس کے فوراً بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ایئر اسپیس کے حوالے سے، تو اس پر وہ جواب گول کر گئے تھے۔ یہ بات یہاں میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کو لے کے آگے چلیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے زمینی اڈے کے اوپر ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو یقیناً یہ تاثر دیا گیا اور یہ باتیں آئیں اور یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جناب عمران خان صاحب ملک کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سپر پاور امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں میں ڈال کر۔ ایسا ہوتا ہے بہادر وزیر اعظم، اور جو پھر کلئی ملائی گئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، ان کے سپورٹرز، میڈیا میں ان کے سپورٹرز، اینالسٹ، وہ اینکر جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس کو آسمان پہ پہنچا دیا کہ عمران خان نے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے امریکہ کو، اور امریکہ کے منہ پہ منع کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اب آئیے ہم آپ کی طرف چلتے ہیں۔ جب اس کے بعد پھر اس دن یہ اس بات وہ آسمان سے زمین پہ آ گئی اور کل ہی کھل گئی جب آرمی چیف سے قومی سلامتی کی کمیٹی میں جو آپ کا اجلاس ہوا تھا آپ کے اپوزیشن اراکین کا اور حکومتی اراکین بھی تھے، اس میں جب سوال یہ پوچھا گیا آرمی چیف سے، تو آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں۔ تو جب امریکہ نے اڈے مانگے نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ سوال کہ میں اڈے نہیں دوں گا، یہ عمران خان صاحب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ انٹرویو ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا جس میں آپ نے انٹرنیشنل ایک چینل کو بلا کر یہ سوال کروایا اور پھر اس کا ایک جواب دیا، اور دوسرا آپ نے جواب نہیں دیا، اس کو میں بعد میں کوٹ کروں گا؟ تو کیا یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا جس میں آپ نے ہائپ لینا تھا اور پوری دنیا کو دکھانا تھا، اور تو یہ بھی تاثر آ رہا تھا کہ جو بائیڈن آپ کو فون نہیں کر رہے ہیں تو اس کا آپ ریئیکشن دکھا رہے ہیں؟ مثلا تھا کیا یہ؟ اور آپ کا یہ جو ہائپ تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو آسمان پہ پہنچا دیا تھا عمران خان صاحب کو، وہ ایک دم زمین پہ آ گئے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آرمی چیف کے کہ جناب امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں۔ صرف آرمی چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، معید یوسف صاحب جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اس سے پاکستانی نیشنل کے اینکر نے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ زمینی اڈے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ نے تو زمینی اڈے مانگے ہی نہیں ہیں۔
تو اس کے بعد یہاں سے بھی تصدیق ہو گئی کہ امریکہ نے تو زمینی اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ کی کیا وجوہات تھی. یہ سوال چھوڑ کے میں آگے جاتا ہوں. اور دوسرا ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ اڈے نہیں تو کیا ایئر اسپیس دے رہے ہیں. تو معید یوسف جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم ایئر اسپیس بھی نہیں دیں گے, نہیں دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد لیکن کئی اہم ترین لوگوں کا یہ خیال ہے, اور جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں خاص طور پہ, انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ جی امریکہ کو اڈے کی کیا ضرورت ہے. امریکہ افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ بحیرہ ہند میں اس کے بحری بیڑے موجود ہیں, اس کو اڈوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیوں مانگے گا اڈے. ہاں اگر اس کو ضرورت ہوئی تو وہ ایئر اسپیس کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے وہ پاکستان کی فضا سے گزر کے آپ کے افغانستان پہ حملہ کر سکے, یا جہاں جس فورسز کو افغانستان پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے وہ کرے یا کنٹرول رکھے اپنا. لیکن ایئر اسپیس زمین کی ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں جو ہیں اسی طرح سے ابھی چل رہی تھیں, اور ابھی یہ سحر عمران خان صاحب کا آہستہ آہستہ اتر رہا تھا آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کے بعد, اور قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد خالد لودھی نے ایک دھماکہ کر دیا آج, اور وہ دھماکہ انہوں نے کیا کیا ہے, اور وہ دھماکہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کا 2001 میں نیٹو سے اور امریکہ سے 2 معاہدے ہیں. ایک معاہدہ ہے جناب ALOC یعنی ایئر لائنز آف آپ کا کمیونیکیشن, اور دوسرا ہے جناب GLOC یعنی گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن. تو 2 معاہدے ہیں, تحریری معاہدے ہیں. یہ آپ کے کل نیشن کے اخبار میں جو ہے وہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں جنرل خالد نعیم لودھی, ایک عام پاکستانی نہیں, ایک سویلین نہیں, بلکہ ایک جنرل جو ڈیفنس سیکرٹری بھی رہا ہے, اور خود اس معاہدے کو اس نے پارلیمانی کمیٹی میں بھی پارلیمنٹ میں بھی اس کو ایک کمیٹی ہے قومی سلامتی کی جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے, وہاں پہ بھی یہ ڈسکلوز کر چکے ہیں. تو یہ آج انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ یہ معاہدہ تو 2001 سے ہے, اور یہ معاہدہ تو آج تک چل رہا ہے. آج تک یہ معاہدہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاہدہ آج تک چل رہا ہے. جب تک وہ تھے وہ معاہدہ تھا 2011 کا, انہوں نے حوالہ دیا تھا شاید اس زمانے میں جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ معاہدہ تو موجود تھا. 2001 میں 2 معاہدے ہوئے تھے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا, کسی فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک سوال اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا تھا کہ جناب یہ بتایا جائے کہ 2001 میں جو معاہدے ہوئے تھے وہ معاہدے کیا ایکسٹینڈیبل تھے تو کتنی اس کو ایکسٹینشن ملی تھی, اور کیا 30 جون 2000 آپ کے 21 یا آپ آگے لے لیں جو ابھی گئے ہیں امریکہ, اس کے بعد بھی یہ معاہدہ موجود ہے, اور اگر موجود ہے یا کنٹینیو کیا گیا ہے تو کس نے کیا ہے. یہ سارے سوالات فرحت اللہ بابر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ڈالا, اور یہ ایک بہت بڑا نام ہے فرحت اللہ بابر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بڑے اہم رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں یہ. تو اس صورتحال میں جو صورتحال سامنے آئی, تو آج خالد لودھی صاحب نے یہ ڈسکلوز کیا کہ جناب معاہدے تو دونوں موجود ہیں. تو اب عمران خان صاحب سے پوری قوم کا سوال ہے, اور اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا جواب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جب ان سے ایئر اسپیس کا پوچھا گیا تھا اسی ٹی وی چینل کے اینکر نے, تو وہ گول کر گئے تھے, اور معید یوسف صاحب نے کہا کہ نہیں ہم ایئر اسپیس بھی نہیں دے رہے. تو یہاں تو ALOC اور GLOC جنرل نعیم خالد لودھی کہہ رہے ہیں 2001 میں معاہدہ ہوا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معاہدہ آج تک موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے عمران خان سے کہ آپ کی حمیت, آپ کی غیرت, آپ کی للکار, آپ کی بہادری, آپ کا امریکہ کو للکارنا, یہ ساری چیزیں اب لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آج تک وہ معاہدہ موجود ہے, GLOC موجود ہے, ALOC موجود ہے. عمران خان صاحب 3 سال سے آپ کی حکومت ہے, کیا آپ کے دور میں بھی یہ معاہدہ موجود ہے یا یہ معاہدہ آپ نے منسوخ کر دیا ہے؟ پوری قوم کا آپ سے یہ سوال ہے,
اور اہم ترین اینالسٹ یہ سوال کر رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو 2 معاہدہ امریکہ سے ہوا تھا، اب اگر یہ معاہدہ موجود ہے تو پھر امریکہ کو نیا معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سوچئے گا، کیا ضرورت ہے اس کو زمینی انڈے مارنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو ایئر اسپیس مانگنے کی؟ کون امریکہ جیسا ملک جو سپر پاور ہے، وہ اگر اس کے ساتھ یہ معاہدہ موجود ہے ALOC اور GLOC، اور دونوں زمین اور آپ کے ایئر لائنز کمیونیکیشن ان کے پاس ہے، یہ معاہدہ اگر ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے 2021 میں عمران خان کی 3 سالہ اس حکومت میں، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نئے معاہدے کریں اور نئے معاہدے عمران خان سے اب جس کے اوپر کہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب تو عمران صاحب یہ بتائیں کہ اس سوال کی بنیاد پہ جو ڈیفنس انالسٹ کر رہے ہیں، جنرل خالد لودھی صاحب کر رہے ہیں، اتنا بڑا نام ہے، اسی طرح قوم اب کر رہی ہے، میڈیا کے لوگ اب کر رہے ہیں کہ کیا یہ ALOC اور GLOC معاہدہ جو 2001 میں کیا گیا تھا، وہ معاہدہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے یا آپ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور ختم کر دیا ہے؟ اب آپ کا جواب آنا چاہیے جب یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو اب آپ جواب دیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ جواب کے منتظر ہیں کہ اب یہ معاہدہ جو 2001 سے تھا، عمران خان کی 3 سالہ اپنی حکومت میں GLOC اور ALOC، یہ معاہدہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو کیا عمران خان اس کے حوالے سے قوم سننا چاہتی ہے؟ وہی جواب، ایبسولوٹلی ناٹ۔ بہت بڑا یہ سوال ہے، اور اگر یہ معاہدہ عمران خان صاحب کے دور میں منسوخ کر دیا گیا ہے تو یقیناً یہ ریٹن معاہدہ تھا، منسوخی کا بھی کوئی آرڈر ہوگا میڈیا کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے جو آپ کو امریکہ جیسے ملک کے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم آنکھوں میں آنکھیں رکھ کے امریکہ کو منع کرتا ہے، تو پھر یہ معاہدہ انہی کو دے دیں کہ وہ اپنے میڈیا میں اس کو چلا دیں کہ جناب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی چند باتیں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔